دوستو ایک ایسا ملک جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک چٹان پر لگا تو 12 چشمے پھوٹ پڑے، جہاں لال پہاڑوں کو تراش کر ایک بادشاہت بنائی گئی اور جہاں بحر مردار کے پانی میں کوئی انسان ڈوب ہی نہیں سکتا۔ ایک ایسی سرزمین جہاں چند با ایمان جوان اپنے کتے کے ساتھ داخل ہوئے اور تقریباً 300 سال سے زیادہ عرصے تک ایک گہری نیند سوتے رہے۔ دوستو آج فن نالج کی اس سب سے مزیدار ایمان افروز دستاویزی فلم میں ہم اردن کے 2000 سال پرانے گمنام شہر پیٹرا، اصحاب کہف کی سچی کہانی اور وادی موسیٰ سے پردہ اٹھائیں گے۔ تو کرتے ہیں اپنی دلچسپ ویڈیو کا آغاز۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل فن اینڈ نالج میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے کرتے ہیں آغاز اس کے جغرافیہ سے۔ اردن کا کل رقبہ تقریباً 8,09,342 مربع کلومیٹر ہے۔ دوستو اردن کے چاروں طرف جنگوں اور تنازعات سے گھرے ملک ہیں، لیکن اس کے باوجود اردن کو مڈل ایسٹ کا سب سے پرامن اور محفوظ ترین ملک مانا جاتا ہے۔ اردن کی کل آبادی صرف 1,10,00,000 افراد کے قریب ہے۔ یہاں کی حکومت ایک آئینی بادشاہت ہے اور جہاں کے لوکل لوگ اپنی روایتی مہمان نوازی اور قومی ڈش منسف کے لیے پورے عرب دنیا مشہور ہیں۔ تو کرتے ہیں ہماری کہانی کا پہلا اور سب سے حیران کن باب شروع۔ اردن کے شہر عمان کے قریب واقع ایک غار جس سے کہف الرقیم کہا جاتا ہے۔ یہ وہی غار ہے جس کا ذکر سورہ الکہف میں آتا ہے۔ جب ظالم بادشاہ دقیانوس سے اپنا ایمان بچانے کے لیے چند نوجوان اس غار میں پناہ گزین ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں 309 قمری سال کے لیے گہری نیند سلا دیا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ سورج طلوع ہوتے وقت غار سے دائیں جانب جھک جاتا اور غروب ہوتے وقت بائیں جانب کتراتا تھا۔ جب ماہرین آثار قدیمہ نے اس غار کا معائنہ کیا تو دیکھا کہ غار کا منہ ٹھیک اسی سمت میں ہے جہاں سے سورج کی روشنی اندر تو آتی ہے لیکن جسم جھلساتی نہیں۔ غار کے اندر آج بھی ان 7 جوانوں اور ان کے کتے کے آثار اور ہڈیاں موجود ہیں۔ دوستو اس کے بعد پیٹرا شہر کے بالکل ساتھ ایک بستی واقع ہے جسے وادی موسیٰ کہا جاتا ہے۔ اسلامی اور تاریخی روایات کے مطابق جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر صحرائے سینا کی طرف نکلے اور پانی کی شدید قلت ہوئی تو اسی مقام پر انہوں نے اپنے عصا کو چٹان پر مارا تھا اور وہاں سے 12 چشمے جاری ہوئے تھے۔ اسی وادی کے سب سے اونچی پہاڑی جبل ہارون پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کا مزار مبارک بھی واقع ہے۔ سمندر کی سطح سے ہزاروں فٹ کی بلندی پر بنی یہ سفید مسجد صدیوں سے انبیاء کے چاہنے والوں کی زیارت گاہ بنی ہوئی ہے۔ دوستو انبیاء کے ان مقامات سے گزر کر ہم پہنچتے ہیں اردن کے سب سے بڑے تاریخی عجوبے پیٹرا سے، روز سٹی، جسے روز سٹی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں کے پہاڑ سرخ اور گلابی رنگ کے ہیں۔ یہ شہر دنیا کے 7 نئے عجائبات میں شامل ہے۔ 2000 سال پہلے نبطی قوم نے بغیر کسی کرین یا جدید ٹیکنالوجی کے صرف چھینی اور ہتھوڑے سے ان دیو ہیکل چٹانوں کے اندر 40 میٹر اونچے محل اور مقبرے تراشے۔ زلزلے کے بعد یہ شہر 500 سال تک دنیا کی نظروں سے غائب رہا، یہاں تک کہ 1812 میں ایک سوئس سیاح نے عرب کا بھیس بدل کر اس کا راز فاش کیا۔ تو دوستو اب چلتے ہیں اردن کے سب سے عجیب قدرتی عجوبے کی طرف، بحیرہ مردار، جس کو ڈیڈ سی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دنیا کے سب سے نچلی سطح لوسٹ پوائنٹ آن ارتھ پر واقع جھیل ہے جو سمندر کی سطح سے 430 میٹر نیچے ہے۔ اس پانی کا سب سے بڑا سچ یہ ہے کہ اس میں انسان چاہ کر بھی نہیں ڈوب سکتا۔ اس جھیل میں عام سمندر سے 9 گنا زیادہ نمک اور منرلز موجود ہیں۔ اتنی زیادہ ڈینسٹی کی وجہ سے آپ اس کے پانی کے اوپر ایسے تیرتے ہیں جیسے کسی گدے پر لیٹے ہوئے ہوں۔ یہ وہی علاقہ ہے جسے قوم لوط پر آنے والے عذاب سے جوڑا جاتا ہے، جہاں پوری قوم کی زمین پلٹ دی گئی تھی۔ دوستو اردن کی وادی رم، جس کی سرخ مٹی اور چٹانیں دیکھ کر لگتا ہے کہ بندہ مریخ پر آ گیا ہو۔ ہالی ووڈ کی تمام بڑی اسپیس فلمیں اسی صحرا میں شوٹ ہوئی ہیں۔
اردن کے ویران اور بنجر صحرا میں ایک ایسا اکیلا درخت ہے جو 1400 سال سے ہرا بھرا ہے۔ روایات کے مطابق یہ وہی درخت ہے جس کے سائے تلے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ تجارت کے سفر کے دوران قیام فرمایا تھا۔ شدید گرمی اور بنجر صحرا کے باوجود یہ درخت آج بھی زیتون اور ہریالی سے لدا ہوا ہے۔ تو دوستو، یہ ہے اردن۔ اصحاب کہف کے غار سے لے کر وادی موسیٰ، درخت صحابی، پیٹرا کے لال پہاڑوں اور بحیرہ مردار تک، آپ کو انبیاء کی اس مقدس سرزمین کا کون سا معجزہ سب سے زیادہ جذباتی لگا اور حیران کن لگا؟ کمنٹس میں لازمی بتائیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ایسی ہی دستاویزی فلموں کے لیے فن اینڈ نالج کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔